آپ سب نے مونٹیسری کا نام تو سنا ہوگا کہ میں نے اپنے بچوں کو مونٹیسری میں داخل کروانا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ نام کس نے دیا اور کیسے دیا اور یہ کیسے اتنا مشہور ہوا؟ یہ نام ماریا مونٹیسری جو کہ اٹلی کی ایک خاتون تھی، ان کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوا۔ یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے مطابق بچوں کو کلاس روم میں مکمل آزادی ہونی چاہیے، بچوں کو سیلف ایجوکیشن دینی چاہیے، کلاس روم میں سختی نہیں ہونی چاہیے، پریکٹیکلی ہر چیز کروانا چاہیے، رٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب اگر آپ بچوں کو ہینڈز پڑھا رہے ہیں تو یہ کہیں گے کہ چلو آؤ ہینڈز دھوتے ہیں۔ بچے کے انیٹ ایبیلٹیز کو ابھارا جائے، بچوں کو سینس کی ٹریننگ ہونی چاہیے، جیسے چکھ کر، سونگھ کر یا سن کر، بچوں کی مسکولر ٹریننگ ہونی چاہیے۔ ماریا مونٹیسری اٹلی کی ایک خاتون تھی جو 1870 میں پیدا ہوئیں۔ ان کے پیرنٹس انہیں ٹیچر بنانا چاہتے تھے، مگر انہوں نے اس شعبے کو مسترد کر دیا اور یہ چلی گئی فزکس اور میتھس کے شعبے میں۔ پھر یہ اٹلی کی پہلی فزیشین خاتون بنی۔ اس کے بعد ان کی ڈیوٹی ایک دفعہ اٹلی کے نفسیاتی ہسپتال میں لگ گئی، جہاں انہوں نے اپنا وقت ذہنی مریض بچوں کے ساتھ گزارا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان بچوں کی سیکھنے کے عمل کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مختلف کنٹریز کا سفر بھی کیا، جیسے انگلینڈ اور لندن وغیرہ۔ وہاں مختلف لوگوں سے ملی، پھر ان کو اپنے ہم خیال 2 ڈاکٹرز بھی ملے جو اسی کے اوپر کام کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ جب یہ جڑ گئی تو انہوں نے کام سٹارٹ کیا۔ انہوں نے 1899 میں ٹیچر ٹریننگ کا آغاز کیا۔ اس کے بعد 1901 میں پہلا اسکول اوپن کیا۔ یہاں یہ چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کس طرح کی جاتی ہے، مختلف میتھڈز انہوں نے متعارف کروائے۔ یہ ان کی شارٹ سی ہسٹری تھی۔ اس کے بعد یہ آج بہت فیمس ہے، ان کا میتھڈ آج بھی پڑھایا جاتا ہے، ان کا ایجوکیشن سسٹم میں بہت بڑا رول ہے، اور اس میتھڈ کو ڈاکٹر ماریا مونٹیسری میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ کی آئیڈیاز آف مونٹیسری: لرننگ بائی ڈوئنگ، چلڈرن ایکسپلور اینڈ ڈسکور، ٹیچر ایکٹ ایز اے گائیڈ ناٹ باس۔ مطلب ٹیچر جو ہے وہ صرف گائیڈ کرے گا، آبزرو کرے گا، وہ ایک باس کے طور پر ایکٹ نہیں کرے گا اور وہ کلاس کو کنٹرول بھی نہیں کرے گا۔ کی پرنسپلز: اس میتھڈ کی پرنسپلز ہیں موومنٹ اینڈ کوگنیشن، فریڈم ود ان لمٹس، ریسپیکٹ فار دا چائلڈ، لرننگ بائی ڈوئنگ، پریپیئرڈ انوائرمنٹ، رول آف اے ٹیچر، مکسڈ ایج گروپس۔ Movement and cognition. Movement and cognition means child is encouraged to do tasks by themselves like dressing, cleaning and choosing activities. This builds confidence and responsibility. Movement کا مطلب ہے حرکت کرنا، اور cognition word جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسی تمام چیزیں جو برین سے جڑی ہوں۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ جب تک موومنٹ نہ ہو ہماری لرننگ یا کوگنیٹو پروسیس مکمل نہیں ہوتا۔ لائف بھی ایک مومنٹ کا نام ہے، وہ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے۔ مطلب یہ کہ جب بچہ موومنٹ نہیں کرے گا وہ لرننگ نہیں کر سکتا۔ مثلا اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے، جب تک آپ اسے حرکت میں نہیں رکھیں گے، اسے ایکسپلور نہیں کریں گے، آپ اسے نہیں سیکھ سکتے۔ اگر میں بول بھی رہی ہوں تو اس وقت میرے مسلز یوز ہو رہے ہیں، میرے منہ کے مسلز یوز ہو رہے ہیں۔ مونٹیسری کا ماننا ہے کہ آپ کی کلاس کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ کلاس میں ایزیلی موومنٹ کر سکے، تب جا کے اس کی لرننگ اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ فریڈم ود ان لمٹس یا سینس آف کنٹرول آف دیئر لائف۔ اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جب بچوں میں سینس آف کنٹرول ڈیولپ ہو جائے تو ان کی لرننگ امپروو ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ایک شیلف میں مختلف طرح کی چیزیں رکھ دیں اور بچوں کو وہاں سے اٹھانے کو کہیں تو بچہ وہاں سے کچھ بھی اٹھا لے گا، کیونکہ اس کی ابھی سینس آف کنٹرول ڈیولپ نہیں ہوئی۔ مطلب آپ بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں لائے ہیں، وہ اسے یوز کر رہے ہیں، اس میں بچوں کی کوئی مرضی شامل نہیں ہے۔ بچوں کو کیا سکھانا ہے یہ آپ کی مرضی ہے، یہ ٹیچر کی مرضی ہے یا پھر پیرنٹ کی چوائس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ماحول آپ کریٹ کریں گے بچے اسی ماحول اور چیزوں سے لرننگ کریں گے۔ ریسپیکٹ فار دا چائلڈ یا چائلڈ انٹرسٹ۔ اس بات کو ہم سب جانتے ہیں کہ جس چیز میں بچہ زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے وہ اسے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مونٹیسری کلاس میں بچوں کے انٹرسٹ پر بہت زور دیا گیا ہے، بچوں پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ لرننگ بائی ڈوئنگ۔ لرننگ بائی ڈوئنگ means solving puzzles, pouring water instead of only listening۔ اگر آپ کلاس میں بچوں کو نیوٹن لا پڑھا رہے ہیں تو آپ کو باہر آ کر ان کو پریکٹیکلی بھی دکھانا چاہیے۔ مثلا اگر ہم کوئی گیند نیچے پھینکتے ہیں تو وہ ریئیکشن کی وجہ سے اوپر آتی ہے، یا اگر بال کو دیوار پر مارتے ہیں تو وہ ریئیکشن کے طور پر واپس آتی ہے۔ صرف ہاتھوں اور تصویروں سے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، ان کو پریکٹیکل ورک بھی کروانا چاہیے۔ Prepared environment. Classroom is designed so children can move freely. They choose material easily, helping them learn independently.
मतलब क्लास रूम एक ऑर्डर में होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड कहाँ पर सेट होना चाहिए, चेयर्स किस तरह सेट होनी चाहिए, टेबल कहाँ पर हो, कलरिंग होनी चाहिए, चार्ट्स होने चाहिए, नेचर का टच होना चाहिए क्लास में। एक सोशल एनवायरनमेंट हो ताकि बच्चे आपस में गपशप लगा सकें, अलग थलग ना बैठे, चुप होकर ना बैठे, एक दूसरे से सीखे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब क्लास खत्म हो और बच्चे क्लास का सेटअप खराब कर दें और कल फिर वापस क्लास में आए, तो उनको सिखाना होता है कि क्लास का ऑर्डर कैसे मेंटेन रखना है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चों के जहन में भी वही ऑर्डर होगा जो टीचर उनको सिखाना चाहता है। रोल ऑफ अ टीचर। मॉन्टेसरी क्लास में टीचर का रोल जो है वो सिर्फ गाइड के तौर पे काम करेगा। टीचर जो है वो सिर्फ बच्चों को गाइडेंस करेगा, वो बच्चों को कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि वो बच्चों को इनकरेज करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल मेथड अपनाए, लर्निंग बाय डूइंग करे, वो ज़्यादा सीखे, वो अपनी इननेट एबिलिटीज़ को उभारे। वो ऑब्जर्वेशन मेथड को अपनाएगा और वो क्लास को बिल्कुल कंट्रोल नहीं करेगा। जैसे हमारे यहाँ टीचर्स का होता है कि टीचर इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि फ़लाँ टीचर की क्लास जो है वो बहुत कंट्रोल होती है, बच्चे जो हैं वो शोर नहीं करते और टीचर का अपने क्लास पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। इस बात पर टीचर बहुत खुश होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर की क्लास ऐसे होना चाहिए कि बच्चे वहाँ पे आज़ादी महसूस करें। बच्चे जो क्वेश्चन करना चाहें वो फ्रीली अपने टीचर से कर सकें। Mixed age groups. Mixed age groups means younger children learn from the older ones and older ones develop leadership skills. जब बच्चे मिलकर काम करते हैं तो उनकी लर्निंग अच्छी होती है। छोटे बच्चे बड़ों से ही सीखेंगे, बड़े अपने आप को लीडर मानेंगे, उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ पैदा होंगी, उनमें एक टीचर की क्वालिटीज़ आएंगी। तो इस तरह से जो लर्निंग प्रोसेस है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। Individual learning pace. Each child learn at their own pace. There is no rush which helps them understand the concepts easily. बच्चा जिस कॉर्नर में बैठना चाहे उसे बैठने दें, उसे फ्रीडम का एहसास दिलाएं, उसके साथ डिस्कशन करनी चाहिए, इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए, किताबों से ज़्यादा बच्चों से बात करनी चाहिए। टाइम की उसको आज़ादी है, उसे ये ना कहें कि जल्दी करो, आपके पास 15 मिनट है, या फिर चुप कर जाएं। इससे बच्चा डरेगा और सवाल नहीं करेगा। तो इस टॉपिक को हम यहाँ कंक्लूड करते हैं कि बच्चे को क्लासरूम में आप ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे कि बच्चा आज़ादी महसूस करे, वो कंट्रोल्ड महसूस ना करे, वो प्रेशर में ना हो, उसकी इननेट एबिलिटीज़ को उभारा जाए और उसे सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट किया जाए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा तो मुझे लाइक भी करें, मुझे सब्सक्राइब भी करें और मुझे कमेंट भी करें कि मैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।